جو لوگ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، نایاب علی یا مہراب معیز، لیکن یہاں میں توجہ قرآن مجید کی ان 2 آیات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، ان کا اس بارے میں جو ایک غلط گمان ہے اس کو درست کر دیا جائے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ نے ابن آدم یعنی انسانوں کو یا تو مرد بنایا ہے یا عورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کا حکم بیان نہیں کیا جو بیک وقت مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کو غیر اسلامی قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ٹرانسجینڈر کی جو تعریف اس ایکٹ میں کی گئی وہ بہت سے اسلامی احکامات سے براہ راست متصادم ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے ہاں مرد اور عورت سے متعلقہ تفریق کے پیش نظر جو احکامات ہمیشہ سامنے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جائیداد اور میراث کی تقسیم سے متعلق بہت سے احکامات متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ اس لیے فیڈرل شریعت کورٹ نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو غیر اسلامی قرار دیا۔ چند دن قبل میں نے جی ٹی وی نیوز پر ایک پروگرام ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ نایاب علی کے ساتھ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ مہراب معیز بھی مختلف ٹی وی چینلز پر اس حوالے سے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتے رہے ہیں۔ آج کی اس نشست کا مقصد صرف اس بات کا جواب دینا ہے کہ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید مرد اور عورت کے سوا کوئی تیسری جنس بھی اپنا وجود رکھتی ہے، جسے ہجڑا یا خواجہ سرا کہا جاتا ہے، اس بات کی وضاحت مقصود ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی وہ آیات مقدسہ جن کے پیش نظر یہ ابہام اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کا تفصیلی جواب تمام احباب کی خدمت میں پیش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پروردگار عالم نے اس ایک جان سے اس کے زوج کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المبسوط میں بالخصوص خنثی کے احکامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اعلم بان اللہ تعالیٰ خلق بنی آدم ذکورا و اناثا، یہ بات جان لو کہ اللہ نے ابن آدم یعنی انسانوں کو یا تو مرد بنایا ہے یا عورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے یعنی مرد اور عورت سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورۃ الشورى میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پروردگار عالم اپنی جناب سے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم بینا حکم الذکور و حکم الاناث فی کتابہ، اور پھر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں کے احکامات کو بیان کیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ولم یبین حکم شخص ہوا ذکر و انثی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کا حکم بیان نہیں کیا جو بیک وقت مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فعرفنا بذلک، اس بات سے ہم نے اس بات کو جان لیا انہ لا یجمع الوصفان فی شخص واحد، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایک ہی وجود میں بیک وقت مرد اور عورت ہونے کی پوری صفات موجود ہوں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مرد بیک وقت اپنے اندر عورت ہونے کی وجہ سے بچہ جننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور بیک وقت اسی طرح وہ اپنے اندر ایک شوہر بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ وَبَيْنَهُمَا مُغَايَرَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُضَادَّةِ، فرمایا کہ ان دونوں کا یعنی ان دونوں اوصاف کا کہ مرد اور عورت ہونا ایک ہی وجود میں ان کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ یہ دونوں اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نایاب علی نے قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 کو پیش کیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ریسرچر جناب محترم مفتی غلام ماجد صاحب کی بھی ایک گفتگو کا حوالہ دیا۔ تو یاد رکھیں کہ میں نے جی ٹی وی کے پروگرام میں جب یہ کہا کہ قرآن میں کسی تیسری جنس کا ذکر نہیں ہے،
تو میری بات بالکل واضح ہے، اور جس طرح مفتی غلام ماجد صاحب نے کہا تو وہ مجھ سے کانٹرڈکٹری کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، بلکہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مخنث یا خنثی کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اور میں آپ کے ساتھ آگے یہ بات جا کے شیئر کروں گا کہ قرآن مجید کی کس آیت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مخنث کے کیا شرعی احکامات ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ لیکن سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 سے کسی بھی صورت میں ایک تیسری جنس کا ذکر نہیں ملتا۔ مفتی غلام ماجد صاحب نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید میں یا دین اسلام میں کسی تیسری جنس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ احادیث طیبہ میں، ہماری فقہ کی کتابوں میں متعدد ابواب مخنث اور خنثی کے احکامات کے اوپر درج کیے گئے ہیں۔ بہت سی احادیث طیبہ ایسی ہیں جن میں باقاعدہ ان کے تفصیلی احکامات درج کیے گئے، لیکن یہاں میں توجہ قرآن مجید کی ان 2 آیات کی طرف دلانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں نایاب علی کا یا محراب معیز کا یا جو لوگ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کہتے ہیں ان کا اس بارے میں جو ایک غلط گمان ہے اس کو درست کر دیا جائے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کی طرف سے اس طرح کی زبان استعمال کی گئی جو ان آئینی اداروں کے خلاف، یعنی فیڈرل شریعت کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارے ہیں، ان کے لیے جو جس انداز سے یعنی الفاظ استعمال کیے گئے اور جس طرح سے عدالتی فیصلے کا مذاق اڑایا گیا تو یقیناً یہ توہین عدالت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ میں اس کا جواب جی ٹی وی نیوز کے پروگرام میں بھی دے چکا تھا، لیکن یہاں خاص طور پر میں مفتی غلام ماجد صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ جن کو انہوں نے کسی پرانے آرکائیو میں سے نکال کر آپ کے ساتھ شیئر کیا، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 50 او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اس کے بارے میں ہمارے ہاں اہل تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرما دیتا ہے، یعنی بصورت زوج انہیں ایک دوسرے کا جوڑا بنا کر عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے، اور پھر فرمایا بے شک وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ تفسیر طبری میں حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی او یجعل فی الواحد ذکرا و انثی تواما، یعنی اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی والدین کو ایک ہی بطن کے اندر لڑکا اور لڑکی جڑواں عطا فرما دیتا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی تاویلات اہل السنہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقْرِنُ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ملا کر ایک ہی حالت میں کبھی لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ عطا فرماتا ہے۔ فَيَهَبُ لَهُ مِنَ النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا حَالَةً وَاحِدَةً، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی حالت میں ایک ہی پریگننسی کے اندر کسی والدین کو اللہ تعالیٰ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ صاحب کشاف نے یہاں ایک اور آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو اولاد بخشتا ہے تو پروردگار عالم انہیں 2 جوڑوں کی صورت میں، یعنی کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی کی صورت میں بھی پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح زاد المسیر میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او یزوجہم یعنی الاناث والذکور، یعنی اللہ تعالیٰ جب دونوں کو ملا کر عطا کرتا ہے تو مراد یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ عطا کر دیتا ہے، یعنی یقرنہم، کہ پروردگار عالم انہیں ایک ساتھ ملا دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وفی معنی الکلام للمفسرین قولان، کہ اس آیت کے بارے میں اہل تفسیر کے 2 اقوال ہیں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ انہ وضع المرأة غلاما ثم جاریۃ ثم غلاما ثم جاریۃ، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ ایک لڑکا عطا کرتا ہے، پھر اسے ایک بیٹی عطا ہوتی ہے، پھر اسے دوبارہ ایک لڑکا، اور پھر اس کے بعد اسے ایک بیٹی عطا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ انہ وضع المرأة جاریۃ و غلاما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت کو لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ جڑواں اولاد کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اہل تفسیر نے
کہیں بھی اس بارے میں یہ قول نقل نہیں کیا کہ پروردگار عالم کوئی تیسری جنس یعنی کسی ایک شخص کے اندر بیک وقت یہ دو صفات جمع فرما دے کہ وہ بیک وقت مرد بھی ہو اور بیک وقت ایک مکمل عورت بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے طریقے کے برخلاف ہے۔ امام رازی یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں صرف بیٹیاں عطا فرمائیں مراد حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں صرف بیٹے عطا کیے ان سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو بیٹوں کی صورت میں اولاد عطا فرمائی۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے تو آپ فرماتے ہیں کہ مراد سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب کریم نے 4 بیٹے عطا فرمائے، ان میں حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام ہیں، اور اسی طرح 4 بیٹیاں عطا کیں، ان میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ کسی کو صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، کسی کو صرف بیٹے عطا کرتا ہے، اور کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور کبھی پروردگار عالم کسی کو اس صورت میں بھی اولاد عطا کرتا ہے کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی حالت میں ایک عورت کے ہاں بیٹے اور بیٹی کی جڑواں پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ ابن کثیر میں بھی او یزوجہم ذکرانا و اناثا کے تحت کہا گیا وَيُعْطِي مَن يَشَاءُ مِنَ النَّاسِ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں جوڑوں کی صورت میں بیٹا اور بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو بڑی قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ نایاب علی نے مفتی اعظم مصر شیخ طنطاوی کے فتوے کا حوالہ دیا، تو میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ طنطاوی اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو شیخ طنطاوی فرماتے ہیں کہ وَأَحْوَالُ النَّاسِ بِالنَّسْبَةِ لِلذُّرِّيَّةِ لَا تَخْلُو عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ، کہ لوگوں کی حالتیں اولاد کے بارے میں ان 4 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹے نہیں ہوتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو صرف بیٹے عطا کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹیاں نہیں ہوتیں، اور پروردگار عالم کبھی کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کرتا ہے، اور یہی اس آیت مبارکہ کا معنی ہے، یعنی الجمع بین البنین والبنات، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے اور کبھی کسی کو بیٹے بھی عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ شیخ طنطاوی کا بھی جو موقف ہمارے یہاں مختلف ٹی وی چینلز پر بیان کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر ایک ایسی بات ہے کہ جس کو غیر درست کہا جائے گا۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں جہاں غیر اولی الاربۃ من الرجال کا ذکر کیا، میں اس پر بہت تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ مفسرین نے احادیث کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ اس سے مراد وہ مخنث افراد ہیں کہ جو ایٹ دا ٹائم آف برتھ ایک بایولوجیکل میل ہیں، لیکن ان میں خلقتاً پیدائشی طور پر ان کا ایکسپریشن وہ خواتین کا ہے۔ ایسے لوگوں کو شریعت میں معذور کہا گیا، اور ظاہر ہے کہ بحیثیت ایک انسان ان کے وہ تمام حقوق یعنی مقرر ہیں کہ جو کسی دوسرے انسان کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مرد اپنے آپ کو جعلی طور پر خواتین کا لباس پہن کر اپنے لیے صرف ایک جینڈر ایکسپریشن میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں عورت ہوں، ایسے مردوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پیدائشی طور پر مرد ہیں، قرآن نے ان کو غیر اولی الاربۃ من الرجال کہا، یعنی وہ مرد ہیں، ان کے لیے سارے شرعی احکامات مرد والے ہوں گے۔ ہاں اگر وہ اپنے ایکسپریشن میں خواتین کی طرح اظہار کرتے ہیں اور یہ خلقتاً ان کے ساتھ ایک جسمانی مسئلہ ہے، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، تو ایسے لوگوں کو شرعاً معذور کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بنیاد پر کسی مرد کو یہ لگتا ہے کہ وہ بایولوجیکل اگرچہ میل ہے
لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ انر موسٹ اپنے جو احساس ہے اس کی بنیاد پر وہ خود کو ایک عورت سمجھتا ہے، تو اس کو مینٹل ڈسفوریا کہتے ہیں۔ یہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں انسان یقینی طور پر ایک میل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا علاج ہونا چاہیے، یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے خواجہ سرا کا، خواجہ سرا بھی کوئی تیسری جنس نہیں ہے۔ خواجہ سرا مرد ہوتے ہیں، مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی حادثے میں خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے جسمانی عضو کو کھو بیٹھتے ہیں، تو انہیں بھی خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں جب بادشاہوں کی خواتین کی خدمت کے لیے مردوں کو ہائر کیا گیا، تو انہیں بھی اس زمانے میں ان کی اس مردانہ صلاحیت سے عضو کو کاٹنے کے ساتھ ان کو باقاعدہ طور پر یعنی معذور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی خواجہ سرا کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دونوں افراد بائیولوجیکلی میل ہوتے ہیں، ان کے لیے تمام شرعی احکامات مردوں کے ہوتے ہیں، وہ اس عمل سے عورت نہیں بن جاتے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی مرد جینڈر آلٹریشن کے بعد وہ اپنے آپ کو اپنی مرضی سے بظاہر عورت بننے کی طرف لے جاتا ہے، یا جینڈر ایکسپریشن کی بنیاد پر وہ اس کا اظہار کرتا ہے، تو شرعاً یہ حرام بھی ہے، اور اس سے کوئی مرد عورت نہیں بن جاتا۔ جہاں تک تعلق ہے خنثی کا، تو یاد رکھ لیں کہ خنثی کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ انٹرسیکس کے حوالے سے شرعی احکامات تفصیلی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے آرگنس میں ایمبیگیوٹی ہے اور اس میں تولیدی نظام مردوں کا ہے یا عورتوں کا ہے، ڈاکٹرز اس کو بہت اچھی طرح ٹیسٹ کے بعد آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو ڈاکٹرز کریکٹیو سرجری کے ذریعے انہیں پورا مرد یا عورت بننے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کسی نے ابھی تک اپنا آپریشن نہیں کروایا ہے، یا ابھی تک ڈاکٹر ٹیسٹ کے ذریعے نہیں بتا سکا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو شرعاً معذور کہا جائے گا۔ انہیں مرد یا عورت سے ہٹ کر ایک نئی جنس قرار نہیں دیا جاتا۔ شریعت میں اس کے احکامات بہت تفصیلی بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ شیئر کروں گا کہ خنثی مشکل کے شرعی احکامات اسلام میں تفصیلاً کیا ہیں، تاکہ یہ ابہام جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ تو آج ہم نے اپنے ایپیسوڈ میں یہ بتایا ہے کہ مرد اور عورت ہی دو ایسی جنسیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا، اور ہمارے ہاں جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ اس وقت قرآن کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور مفتی غلام ماجد صاحب نے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ریسرچر ہیں، انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ قرآن مجید میں ایک تیسری جنس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کا وہ فہم جو اجماع امت سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہم اس کی طرف آگے بڑھیں اور اسی پر عمل کریں۔ یاد رکھیں اگر کسی کو یہ دھوکہ ہو رہا ہے کہ وہ مرد نہیں عورت ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا نفسیاتی علاج ضرور کروائے، نہ یہ کہ اس پر قانون سازی کی جائے اور ہماری خواتین کی پرائیویسی کو بریچ کیا جائے۔